10x10 کے سیل میں 40 لڑکے رکھے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کوئی واش روم اٹیچ نہیں ہوتا ہے۔ جیل مینول کے مطابق صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ نے ان قیدیوں کو باہر رکھنا ہے، نہیں نکالا جا رہا۔ یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ سورج نہیں دیکھتے وہ 15 آدمیوں کی گنجائش والی وین میں 50 آدمی اور پورا دن ان کو گھماتے رہتے ہیں۔ اور یہاں ان بچوں کو صرف آپ نے احتجاج کی مد میں جو آپ ایک ظلم کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ، پنجاب حکومت کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ان کے جیل خانہ جات کا محکمہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ موقع پہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو بلا جواز تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے قیدیوں کی طرف۔ اٹک اور جہلم جیل میں ہمارے قیدیوں کے ساتھ، ناحق سیاسی قیدیوں کے ساتھ، آپ کے صوبے کے بچوں کے ساتھ، پنجاب کے بچوں کے ساتھ، کے پی کے بچوں کے ساتھ، بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے پنجاب کی حکومت کی طرف سے پنجاب کی جیلوں کے اندر؟ 10x10 کے سیل میں 40 لڑکے رکھے گئے ہیں۔ 10x10 کے سیل میں 40 لڑکے رکھے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کوئی واش روم اٹیچ نہیں ہوتا ہے۔ جو برآمدے کی کیپیسٹی ہے وہ 30 سے 35 لوگوں کی ہے، وہاں پہ 90 آدمی جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ 90 لوگوں کو وہاں برآمدوں میں رکھا گیا ہے۔ جیل مینول کے مطابق صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ نے ان قیدیوں کو باہر رکھنا ہے، نہیں نکالا جا رہا۔ یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ سورج نہیں دیکھتے وہ سورج وہ تب دیکھتے ہیں جب آپ انہیں پیشی کے اوپر لے کے آتے ہیں اسلام آباد عدالت میں، وین میں، اور وین کا بھی سن لیں آپ، 15 آدمیوں کی گنجائش والی وین میں 50 آدمی اور پورا دن ان کو گھماتے رہتے ہیں۔ گرمی، دھوپ، ٹھنڈ، بارش، واش روم، رفع حاجت نہیں، کچھ نہیں، کہیں نہیں جا سکتے آپ۔ یار وہ انسان ہے کیا؟ قیدیوں ناحق قید ہیں، سیاسی قیدی ہیں یہ تو۔ جو آپ نے بڑے دہشت گرد یا بڑے مجرم رکھے ہیں ان کو بھی قانون اور آئین نے حقوق دیے ہیں، ان کے بھی قیدیوں کے حقوق ہیں۔ اور یہاں ان بچوں کو صرف آپ نے احتجاج کی مد میں جو آپ ایک ظلم کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ، پنجاب حکومت کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ان کے جیل خانہ جات کا محکمہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ روز جو ہے وہ بچوں کو لیکچر دیتی نظر آتی ہیں، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے صوبے کے اندر اس ملک کے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے؟ یہ دشمن بنا رہے ہو اپنے تم لوگ، یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہو۔ یہ بچے جب ان جیلوں میں سے نکلیں گے وہ کبھی تمہارے لیے کوئی نفرت کے علاوہ کوئی اور جذبہ لے کے وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ یہ تم لوگ ہو جو نفرتیں بو رہے ہو ان بچوں کے دلوں کے اندر، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کھانا جو انہیں دیا جاتا ہے گندا غلیظ، مطلب ہے کوئی انسانوں کے کھانے والا کھانا نہیں ہے۔ بچے کمپلین کرتے ہیں جس وقت وہ آتے ہیں، اور میجورٹی بچے بیمار ہو چکے ہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے ان کو، ٹریٹمنٹ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ بیمار آتے ہیں گاڑیوں میں، ڈاکٹر کی ایکسس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا انہوں نے گناہ کیا ہے ایسا؟ کیوں یہ ظلم کر رہے ہو اپنی پاکستانیوں پہ؟ کیوں ظلم کر رہے ہو اپنی بچوں کے اوپر؟ اسی بیماری کی حالت میں وہ بیچارے پیشیاں بھگتتے ہیں اور بیمار یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب کو بھی پرسنل ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دیتے ہیں۔ نہیں یقین ہمیں تمہارے ڈاکٹرز کے اوپر جو تمہاری مرضی کی رپورٹیں لکھتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی ہم کورٹ گئے کہ ان کا اپنا ذاتی معالج جو ہے وہ اس میں سامنے آنا چاہیے۔ اب یہ بڑا اہم تھا کہ یہ آپ کو پتا چلے کہ اٹک میں اور جیلوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک منظم طور پہ خاندان جو عمران خان صاحب کا فیملی خاندان ہے، پورے خاندان کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں مداخلت ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ یار کوئی کام کرو، جا کے کوئی کام ڈھونڈو اپنے لیے۔ ہمیں پتا ہے کہ تم فارم 47 کی حکومت ہو، ہمیں پتا ہے کہ تم مینڈیٹ چور ہو، بیٹھے ہو نا، کام ڈھونڈو اپنے لیے، فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ اس قوم کے پاس تمہارے ان چونچلے اور شوشش سننے کا اور اس پہ توجہ دینے کا وقت نہیں ہے۔ تو ہم اس قسم کی تمام جو خان صاحب کی فیملی کے اگینسٹ کیمپین چل رہی ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اور ہم انہیں کہیں گے کہ آپ شرم کریں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ آج کل پتہ نہیں کیا ہوا، بڑا عرصہ خاموشی رہی۔ میں پچھلے 1-2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ زیادہ ہی چمک دمک کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب سے آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں۔ ایک کرپٹ، غیر سنجیدہ، فسطائی، جبر سے بھری ہوئی نالائق حکومت ہے پنجاب کے اندر، اور وہ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگانی، یہ نہیں کرنا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے بچے، پاکستان کے نوجوان، تحریک انصاف کے نوجوان، یہ پرامن سیاسی ورکر ہیں۔
ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی توڑ پھوڑ سے اور کسی چیز کو آگ لگانے سے. گمراہ مت کریں آپ لوگوں کو, کیونکہ لوگ گمراہ ہوں گے نہیں آپ سے. لوگ آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, ان کی سازش ہے. یہ جو بار بار کہتے ہیں نا دور رہو, سیاست سے دور رہو, اس چیز سے دور رہو, یہ پاکستان میں عام طبقات کو, خصوصاً نوجوان نسل کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں, اپنی اجارہ داریاں قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اویئرنیس رکھتا ہے, وہ نوجوان جو دیکھ رہا ہے, حق اور سچ کی جنگ لڑنا چاہتا ہے. کیا جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ نوجوان اس تحریک سے دور رہیں؟ نوجوان تو ہر تحریک کی روح رواں ہوتے ہیں, جان ہوتے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان اس سے دور رہیں. ہمارا نوجوان, پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان, وہ شعور کی اس سطح پہ ہے جہاں پہ یہ فارم 47 کے مینڈیٹ جوکر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارا نوجوان شعور کی اس سطح پہ ہے آج. اور پھر تضحیک امیز باتیں کی جا رہی ہیں. جو ناحق سیاسی قیدی ہیں ہمارے بچے جیلوں میں, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لاہور کی سرکاری تقریبات میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے. تو تضحیک امیز باتیں کرنے کی بجائے آپ کہہ دیں نا, کہہ دیں کہ ہاں تضحیک کی کیا بات ہے, ہم تو دیکھو نا, ہم تو تم پہ گولیاں بھی برسائیں گے, ہم تو تمہارے سروں پہ گولیاں بھی چلائیں گے, ہم تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے. کھل کے بات کریں نا جو آپ نے کیا وہاں پہ, جو قتال آپ نے کروایا, جو آپ کے وزیر اعظم کے آرٹیکل 245 کی وجہ سے ہوا, کھل کے بات کر دیں کہ آپ نے یہ کیا. آپ مذاق اڑاتے ہیں. آج میں نے وزیر اعلیٰ کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جانوروں کے علاج کی بات کر رہے ہیں, وہاں سیاسی پارٹیوں کا بھی علاج کریں گے. کچھ گفتگو کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچ لیتا ہے کم از کم, بے شک فارم 47 اور مینڈیٹ چوری سے ہی آپ اس عہدے پہ بیٹھے ہیں, کہ اس عہدے کے شایان شان گفتگو کیا ہے. آپ سیاسی ورکروں کو تھریٹ کر رہے ہیں. کیا آپ نے آگے کم کیا ہے؟ آپ ہمارے سیاسی ورکروں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کے گھروں میں چھاپے مار کے بغیر وارنٹس کے ان کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, ابھی آپ اس کو علاج نہیں کہتے ہیں؟ کیا جو لوگوں کے کو بچیاں اٹھا لیتے ہیں, سیاسی لوگوں کی, ایم این ایس کی فیملی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں, ایم پی ایس کی, ہمارے تنظیم کے لوگوں کی, میرے خیال میں شاید یہ اسی علاج کی طرف جو ہے وہ ریفر کر رہی تھی. لوگوں کے کاروبار بند کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتے ہیں تو گاڑیاں توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کون سے قانون اور کون سی آئین کے اندر لکھا ہے کہ آپ پاکستانیوں کی پراپرٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کریں؟ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, خواتین کو جو ہے جعلی کیسز کے اندر کرتے ہیں. تو یہ اس علاج کی بات کر رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کے میرے خیال میں یہ نیا علاج جو آپ لوگوں نے کیا ہے لوگوں کا, یہ جو گولیاں برساتے ہیں آپ لوگ ان پہ, یہ بھی شاید آپ اسی علاج کی بات کر رہی ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ جو پاکستان کے عوام کو اور پنجاب کے سیاسی ورکرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کا علاج کریں گے, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس قسم کی گفتگو سے باز رہیں. سیاسی لوگوں کے منہ سے ایسے پرتشدد الفاظ اچھے نہیں لگتے ہیں. اور جب آپ ہمارے ورکر کو کہتے ہیں کوئی احتجاج کے دوران اس قسم کے کام کرتا ہے جو کہ وہ نہیں کرتا, اس کا کسی تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو سب سے پہلے آپ خود معافی مانگیں. سپریم کورٹ پر حملے کی معافی مانگیں. وہ جو نیب کے دفتر کے اوپر آپ نے پتھراؤ کرایا خود اپنی سرپرستی کے اندر, پہلے خود اس قسم کے کام کریں. اس کے بعد خیر میں تو سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے. آپ لوگوں کو پنجاب کے اندر غربت اور مہنگائی کی وجہ سے لاکھوں بچے, دس از آن ریکارڈ, لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں, نہیں جا رہے ہیں اسکولوں کے اندر. اور آج ایک ذکر ہوا, وہ جی سڑکوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے, مطلب ہے کہ رنجیت سنگھ سے بڑا دور گزرا ہے آپ کی فیملی کا پنجاب پہ اقتدار کا. چچا, والد, چچا, فیملی, اپنی پارٹی کے لوگ, اور اتنے 35 سال 30 سال کے بعد آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی پنجاب میں ترقی کا راز جو ہے وہ سڑکوں میں مضمر ہے. ہم اس پہ کوئی انٹلیکچوئل بحث نہیں کرنا چاہتے, مگر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے سالوں جو کچھ آپ نے کیا ہے, اور یہ اسموک کے حوالے پہ بہت سی چیزیں ہیں, اس کے اوپر علیحدہ آپ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اب آپ سے ریگولر کریں گے. اگر وہاں سے کسی کو بڑا ریگولر شوق ہے تو انشاءاللہ یہاں سے ان کو ریگولر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریگولر جواب جائے گا. یہ نہ سمجھے کہ آپ کی گورننس ہم سے چھپی ہوئی ہے, یہ نہ سمجھے کہ پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے اور فسطائیت ہو رہی ہے اسے گورننس کہتے ہیں, کہ پولیس سے بدماشی کروائی جائے, پولیس سے لوگوں کے کاروبار بند کروائے جائیں, پولیس سے سیاسی ورکر کو جو ہے مار پیٹ کروائی جائے, پولیس سے جعلی مقدمات بنوا کے سیاسی ورکر کو گھٹنے ٹکوانے کی کوشش کی جائے.
اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ استعمال کیے جائیں تاکہ لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکیں. اس قسم کے گندے کام کرنے والی سیاسی پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتی ہیں کہ تم یہ کرو اور تم یہ نہ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاسی پارٹیاں جو اس فسطائی حکومت کا حصہ ہے، جو خود فسطائی حکومت ہے، ان کا منہ ہی نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کسی بھی قسم کا تانا دینے کا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہے، یہ ضروری ہے. ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، ان کا جواب بھی دیں گے. مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات بہت اہم ہے اور وہ ہونی چاہیے، اور وہ بہتر ہے کہ وہ تیسری نشست سے پہلے ہو جائے، اور ہم ہر قسم کے پروپیگنڈے کا جو بھی ہوگا اس کا ان کو برابر جواب ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر جو یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے علاج والی بات جو ہے وہ مجھے بار بار یاد آ رہی ہے. آپ سب کو اپنے ذہنی علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ذہنی پستی ہے یہ آپ کو وہاں تک لے گئی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کے پاکستان کے عوام کو، ان کے بچوں کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن کا علاج ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن کا علاج 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے کر دیا تھا. رہا سہا علاج جو ہے وہ اپنی خاطر جمع رکھیے. جس وقت یہ چیزیں سامنے کھلیں گی، کچھ عرصہ آگے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، یہ عوام آپ کو پاکستان میں چھپنے کی جگہ نہیں دے گی. اور جہاں آپ کے کاروبار ہیں، جہاں آپ کے فیملیز ہیں، آپ وہیں جائیں گے ان کے پاس. سو اس لیے احتیاط کریں.